اوکے الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اب دیکھیں جناب، ہم آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہے مسیح اچھا ایک اور بات تاکہ آپ کو آسانی ہو، ساتھ دیکھیں نمبر، یہ دیکھیں نمبر لکھے ہوئے 1 2 3، یہ دیکھیں سکرین کے اینڈ پہ نا، یہ دیکھیں آپ سب لوگ، یہ وہ تمام حوالہ جات لکھے ہوئے جن کے اوپر نمبر دیے گئے۔ اب آپ کیا کریں، کیونکہ آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو سلو کر کے اس کے تمام سکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ہاں، ہم اب آپ کے سامنے ساری عبارتیں وربیٹم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، یہ دیکھیں جناب وربیٹم عبارت آ گئی۔ مرزا صاحب نے کہا میں بروزی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ہم نے بروزی کا معنی آپ کو بتا دیا ہے۔ بروزی کے کل اتنے ہی معنی ہے جماعت احمدیہ میں، جو یا کریں جو بروزی کا مقصد ہے، معنی تو پھر اور بھی ہوں گے نا، مقصد جو ہے کہ ایک انسان جو دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، بعد میں ایک اور بندہ آئے اور یہ دونوں بندے بالکل ایک ہو جائیں، تو اس میکانزم کا نام ہے بروزی۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میکانزم کے تحت میں بروزی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہاں پہ آپ کو بروزی کی چھوٹی بات بتاتا ہوں میں۔ لاہوری جماعت نے ایک کچھ اعتراض کیے قادیانی گروپ پہ، اس کے جواب میں اسی بشیر احمد احمد صاحب نے، مرزا صاحب کے بیٹے نے کلمۃ الفصل میں کہا کہ مرزا صاحب کی کسی ایک وحی میں بھی لفظ بروزی نہیں ہے۔ یہ جناب مرزا صاحب کے بیٹے نے لاہوری جماعت کو چیلنج کیا، سنو میری بات کو غور سے، اس نے کہا مرزا صاحب کی کسی وحی میں لفظ بروزی نہیں ہے۔ وہ مرزا صاحب جب وضاحت کرتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں اور میں بھی وہی ہوں، تو پھر انہوں نے وضاحت کے لیے لفظ بروزی کو استعمال کیا۔ لیکن جس وحی کا مرزا صاحب دعویٰ کرتے تھے کسی وحی میں لفظ بروزی نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج نہیں ہے، یہ کلمۃ الفصل جو جماعت کے جماعتی موقف والی کتاب ہے اس میں چیلنج کیا تھا۔ اب دیکھیں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں نے ڈیبیٹ میں پیش کی۔ میں نے ڈیبیٹ میں احمدیت کے نمائندوں کو کہا، میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں روحانی مرتبہ، مقام، شان کے اعتبار سے ایک فرق بتا دو۔ یہ نوٹ کرے بات، میں نے کہا ایک فرق بتا دو۔ خدا کی قسم جا کے ڈیبیٹ چیک کر لیں، نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایک فرق بھی کرتے تو مرزا صاحب کے مطابق جھوٹے قرار پاتے۔ وہ کہتے ہیں فرق کرنا ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ نوٹ کریں ذرا، یہ ہر بات دیکھیں نا، حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں مسیح موعود کا آنا، لوگوں نوٹ کرو ذرا، مسیح موعود کا آنا بعین ہی محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔ آگے دیکھیں جی، مقدس نوشتوں میں لکھا ہے کہ 2 محمد ہوں گے اور 2 احمد ہوں گے۔ اب بتاؤ کون سی بات واضح نہیں ہے؟ گویا یہ دیکھیں، گویا دوسرے لفظوں میں باوجود 2 ہونے کے ایک ہی ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، بظاہر تو آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں اور کلیئر کر دیا۔ اب اس کے بعد جناب، یہ چونکہ پورا آرٹیکل ہے تو میں کچھ عبارتیں، اب یہ نا میری عام احمدی سے دست بستہ درخواست ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ ایک جو حوالہ بھی ہے نا، یہ مرزا صاحب کے سارے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، اور یہ حوالہ ڈیبیٹ میں پیش کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں کھول کر کہتا ہوں وہ شخص لعنتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑ دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ 1901 کے بعد کا ہے، وہ بھی کام ختم ہو گیا۔ اب یہ بھی سوچ لیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی فلاں سے دعوے سے پہلے کی باتوں کو کوٹ نہ کرے، یہ 1901 کا ہے، اس سے بعد کا، مطلب اس کے بعد کا۔ ہاں جی، یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی انہوں نے، اور وہ کیا ہے؟ صرف میں ایک بات یہاں پہ مجھے بھولنا جائے، بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے۔ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سوا کسی اور کو اگر آپ نے نبی یقین کیا تو آپ لعنتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ختم نبوت کو آپ نے توڑ دیا۔ کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے جس کو نبی رسول ماننا ہے اس کو کیا ماننا؟ آپ نے محمد رسول اللہ ہی ماننا ہے۔ اچھا، اب کیا یہ میری بات ہے؟ یہ لے، یہ بات بھی آپ کو مرزا صاحب کا بیٹا بتائے گا۔ یہ دیکھیں، جو کوئی ذلی نبی ہوگا وہ
بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول ہی کہلائے گا. یعنی یہ جو مرزا صاحب نے یہاں پہ بات کی ہے نا کہ بھئی آپ کے بعد آپ کے سوا کسی اور کو تم نبی نہیں مان سکتے، اگر مانا ختم نبوت بھی ٹوٹ جائے گی اور تم لانتی ہوگے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ کہ جس کو تم نبی مانو ذلی نبوت کے پردے میں، اس کو کیا مانو؟ محمد رسول ہی کہلائے گا وہ. یہ دیکھیں ذرا اسی کتاب میں جماعتی موقف والی کتاب میں مرزا صاحب کا بیٹا کیا لکھتا ہے؟ یہ نبی کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دیکھیں مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. کون سی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کون سی بات جو یہاں پہ واضح نہیں ہے؟ اچھا اب دیکھیں یہ اگر آپ نمبر دیکھیں 8 9 10 اور 11 یہ دیکھیں ذرا نیچے آپ 10 منٹ مجھے دے دیں. اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں 9 10 اور 11 کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 116 158 اور 105. ٹھیک ہے، ایک ایک بات انشاءاللہ حوالے کے ساتھ ہے. اب جو آپ کو میں نے بات بتانی ہے وہ بڑی اہم ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ بات تو چلتی جائے گی، بڑے حوالے تو بہت سارے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم ایک بات کو ہم یہاں سے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں مرزا صاحب کا ایک منہ بولا صحابی تھا عبد الطیف، جس افغانستان سے. اب یہ نا احمدی ہو چونکہ آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، سنو میری بات توجہ سے. مرزا صاحب کا منہ بولا صحابی ہے عبد الطیف، تعلق اس کا افغانستان سے ہے. وہاں پہ ان کے ملک کا جو قانون تھا اس کے تحت اس کو غداری کے جرم میں سنسار کر کے مار دیا گیا. مرزا صاحب نے اس کے اور ایک ان کا ایک اور مریض تھا عبد الرحمان، ان دونوں کے معاملے میں، ان دونوں کے وہاں پہ مارے جانے کے بارے میں کتاب لکھی تذکرۃ الشہادتین، کہ 2 شہادتوں کا تذکرہ، شہادتین کہ 2 شہادتوں کا تذکرہ. اچھا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا موقف تو نہیں ہے. مسیح موعود نے خاص طور پہ آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں ذرا اس کا مرتبہ و مقام کیا تھا. مرزا صاحب کے اس منہ بولے صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا تھا. یہ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ تشبیہ ناقص نہ ہو. ہاں یعنی کہ عبد الطیف، میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ کون ہے، بات پھر آپ کو چلے پتا کہ بات کتنی اہم ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس کا ایمان مرزا صاحب کے مطابق جو ایمان کی قوت ہے وہ پہاڑوں سے بڑی ہوئی ہے. آگے دیکھیں ذرا، جب اس آدمی کو وہاں پہ موت آئی مرزا صاحب کہتے اے کابل کی زمین تو گواہ ہے کہ تیرے پہ سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی. آپ اندازہ کہ آگے دیکھیں ذرا، اب یہ وہ کفر جو میں آپ کو پڑھوں گا. مرزا صاحب نے کہا وہ مرحوم سید الشہداء اپنی صحت نیت سے حج نہ کر سکا اور قادیان میں ہی دن گزر گئے. اب دیکھیں ذرا، میں احمدیو اللہ کا واسطہ دے کہ آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو ایک عرض کرنے چلا ہوں. آپ جن سے محبت کا دم بھرتے ہو، جن سے محبت کا آپ زبان سے دعویٰ کرتے ہو، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا اپنے چچا حضرت حمزہ کے متعلق، جب وہ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ شہیدوں کا سردار حمزہ ہے. مرزا صاحب نے کہا نا 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 نا، اگر میں حضور کی مخالفت نہ کروں تو پھر میں تو مرزا غلام قادیانی نہیں ہوں. یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں بھی تو وہی محمد ہوں نا، میں بھی کسی کو لقب دوں. مرزا صاحب نے کہا کہ سید الشہداء کا لقب کس کا ہے؟ عبد الطیف کا. اب یہ آپ نے رک کے ایک بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے آقا مولا جن کے غلام ہونے کا مرزا صاحب دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے سید شہداء کا لقب کس کو دیا؟ حضرت حمزہ کو. مرزا صاحب نے کن کو دیا؟ عبد الطیف کو. اسے غلام کہتے ہیں. غلام آقا کی مخالفت کرتا ہے، غلام آقا کے دیے ہوئے لقب کو چھینتا ہے، اطاعت کرتا ہے. آگے دیکھیں جی، مرزا صاحب کے یہ جو منہ بولے صاحب عبد الطیف حالانکہ وہ دفن کیا گیا افغانستان میں، لیکن قادیان کے بہشتی مقبرہ میں اس کے نام کی تختی لگائی گئی. یہ آپ کو مرتبہ بتا رہا ہوں
مرزا صاحب نے کیا کہا؟ مرزا صاحب نے کہا جی کہ شہید مرحوم نے میری جماعت کو مر کے ایک نمونہ دیا ہے. یہ ساری باتیں میں نے کیوں کوٹ کی ہیں؟ آپ کو پتا چلے کہ میں جس بندے کی بات آپ کو بتانے چلا ہوں نا وہ مرزا صاحب کی نظر میں کون تھا. اب دیکھیں ذرا، یہ جو عبد اللطیف ہے یہ جب لاہور میں آیا اس نے آ کے تقریر کی. جماعت قادیان کے مطابق اس تقریر میں اس نے ایک جملہ بولا. جملہ یہ تھا مسیح موعود محمد است و عین محمد است. نعوذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پرامس مسایہ ہے، جو مسیح موعود ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے اور وہ عین محمد ہے. نعوذ باللہ. یہ جملہ لکھا، یہ جملہ بولا اپنی تقریر میں. یہ جملہ جماعت قادیان کو اتنا پسند آیا، جماعت قادیان نے 4 مضمون یعنی 4 قسطوں والے مضمون، 4 قسطوں پہ مشتمل مضمون شائع کیا الفضل میں. اندازہ کریں 4 قسطوں پہ مشتمل مضمون شائع کیا. کیوں؟ ایک یہ جو فکرہ تھا کہ مرزا صاحب عین محمد ہیں، اس فکرے کو ثابت کرنے کے لیے. اور اس میں جناب اس مضمون نگار نے، احمدی مضمون نگار نے مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالوں کے انبار لگا دیے. اب بات نوٹ کرو احمدیوں، اگر مرزا صاحب کی کتابوں کو کوٹ کر کے شیخ صاحب یا میں یہ نتیجہ نکالتے کہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عین محمد ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں آپ تو مخالف ہو، غلط بات کر رہے ہو. اب یہ نتیجہ نکالا تھا مرزا صاحب کے منہ بولے صحابی نے. اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسطوں والا مضمون لکھا. اب میں آپ کو اس مضمون کی چند عبارتیں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانٹیکس. یہ دیکھیے تھا وہ مسیح موعود محمد اس کہتے ہیں اور عین ہوتا ہے جو بالکل وہی ہو کہ مسیح موعود محمد ہے اور عین محمد ہے. یہ لکھا آپ کے سامنے. اب دیکھیں ذرا اس میں جناب وہ کیا کہتا ہے. یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا میں آپ کو نا کچھ اسکپ کر کے حوالے دکھاتا ہوں. یہ جناب اس کے اندر پہلا حوالہ پڑھتے ہیں ہم. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کیا کہ مضمون نگار نے ثابت کیا کہ عبد اللطیف کی بات اصل مرزا صاحب کی بات ہے. یہ دیکھیں ذرا مرزا صاحب نے اپنا ایک الہام شائع کیا تھا. وہ کیا تھا کہ سارا وجودی وجودہ کہ میرا وجود. آمدیہ نوٹ کرو ذرا، مرزا صاحب نے اپنا الہام شائع کیا کہ جو میرا وجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس الہام کے بارے میں اس مضمون میں احمدیت نے کیا کہا؟ یہ دیکھیں یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا کی عبارت سے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب تک مسیح موعود کو با اعتبار کمالات ذاتیہ محمدیہ اور صفات اور خو اور بو اور طبیعت اور ہم اور ہمت ہمدردی خلائق کے بالکل عین بعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تسلیم نہ کیا جائے تب تک اس بات کا سمجھنا بالکل مشکل، محال بلکہ غیر ممکن ہے. مطلب اس پیچھے رہ کوئی چیز نہیں جاتی جس طرح سے وہ اس چیز کو لے کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہے. اچھا جی اب آگے دیکھیں مرزا صاحب نے اپنا الہام شائع کیا ایک غلطی کا ازالہ میں. کیا کہا جی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ مرزا صاحب نے قرآن کی آیت والا الہام اپنے بارے میں کوٹ کر کے کہا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب دیکھیں پھر وہی بات، اس کی تشریح اب یہ جماعت عامل خود کرے گی. یہ دیکھیں ذرا خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ کر کے مخاطب کرتا ہے. خدا تعالیٰ اپنی پاک وحی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اب ایک بات نوٹ کریں، یہاں پہ کیا لفظ بروزی ہے؟ بالکل کلیئر ہے، کوئی بروزی نہیں ہے. بروزی کا لفظ میں نے آپ کو بتایا، میری بات کو سمجھو. 2 باتیں ہیں. بروزی کا لفظ ایک میکینزم ہے، 2 انسانوں کے ایک ہو جانے کا میکینزم، نمبر 1. نمبر 2 جماعت قادیان کے مرزا صاحب کے بیٹے نے خود چیلنج کیا لوری جماعت کو کہ مرزا صاحب کی کسی وحی میں سے دکھا دو مجھے بروزی. آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہتا ہے خدا تعالیٰ کا سری وحی الہی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ قرار دینا اور آپ کے وجود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دینا ہرگز متحقق نہیں ہو سکتا جب تک مسیح موعود کو عین محمد تسلیم نہ کیا جائے. اب بتاؤ
اب آپ نوٹ کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے عین محمد ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی. مرزا صاحب کا الہام تھا جی یہ والا کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پہچانا. اس کی تشریح کرتا ہے وہ اس مضمون کے اندر. وہ کہتا ہے مسیح موعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر نفی غیریت ہے، یعنی کہ دونوں میں یہ دونوں غیر نہیں ایک دوسرے کے. کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے غیر نہیں ہیں. جو شخص مسیح موعود میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی تفریق کرتا ہے اس نے مسیح موعود کو نہیں دیکھا نہیں پہچانا. یہ وہ بات میں نے ڈبیٹ میں کہی تھی. اچھا اب آپ سوچیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تفریق نہیں کرنی چاہیے. یہ دیکھیں ذرا، وہ خود آپ کو وضاحت کرے گا. خدا کے دفتر میں مسیح موعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی دوئی کوئی مغایرت نہیں رکھتے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، نوٹ کرو آمدیو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غیریت نہیں ہے، کوئی ڈویلٹی نہیں ہے، وہ دو نہیں ہے. اچھا کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب، ایک ہی نام رکھتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں. اور مطلب اس نے ہر لحاظ سے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ دو نہیں ہے، یہ ایک. اچھا اب یہ وہ الہام ہے کہ جو بہت کم منظر عام پہ آیا. مرزا صاحب نے الہام شائع کیا 1903 میں ستمبر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے قلعہ ہند میں. اس الہام کے بارے میں اس مضمون میں آمدی لکھتا ہے، کہتا ہے تو عیاں ہے کہ قلعہ ہند میں پناہ گزین ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج سے 1300 برس پہلے حجاز کی مقدس وادی میں مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ اس سے تناسخ لازم آئے گا جو بالبداہت باطل ہے. پس یہ اشارہ کسی مظہر تام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو با اعتبار کمالات نبوت، مظہریت تامہ، حقیقت محمدیہ کے خدا کے کلام میں قلعہ ہند میں جاگزی ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. یہ مسیح موعود کے سوا اور کوئی نہیں. اب دیکھیں ذرا، یہ کہتے فلاں بابے نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں بھئی یہ مرتبہ مقام صرف مرزا صاحب کا ہے. اب اگلی بات احمدیو دل تھام کے سننا ذرا. آپ روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حجاز میں اب سے 1300 برس پہلے پیدا ہوئے تھے. بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ جو آمدی کہتا ہے نا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، تو اللہ سے پھر ہدایت مانگے. ہم کیا کریں اس کے بعد؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. خاص طور پہ نا وہ ابراہیم اخلف کو پڑھنی چاہیے، ہاں. اسے سمجھنی چاہیے یہ چیز جو یہ باتیں کر رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، اب وہ نکالتا ہے نچوڑ، حوالے دے دے. اب وہ نچوڑ نکالے گا. کہتا ہے یہ تمام تحریریں ہیں کھلے طور پہ مسیح موعود کے عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر ایک بدیہی شہادت دے رہی ہیں. آگے دیکھیں، اور ہمیں کسی لفظ کے ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ الفاظ خود اپنے آپ پہ دلیل ہیں. آگے دیکھیں، مسیح موعود کا آنا بعین ہی محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے. مسیح موعود کا محمد اور عین محمد ہونا پوری طرح سے متحقق ہوتا ہے. مسیح موعود نام، کام، مقام کے اعتبار سے عین محمد ہے. آپ کے عین محمد ہونے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے. کیا ہم ان کو دکھائیں؟ بتائیں ہم کو کیا دکھائیں؟ یہ وہ بات ہے جو میں ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ ایک فرق کر کے دکھاؤ. اگر وہ فرق کرتا تو یہ بات کہاں جاتی پھر. اچھا یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد نا اینڈ پہ اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دوں. میں نے یہاں پہ ایک اور کام بھی کیا ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار وہ 4 مضمونوں کی کیا اہمیت ہے، حالانکہ مرزا صاحب کی عبارتیں ہیں. میں نے آگے 3 گواہ پیش کیے ہیں. پہلا گواہ مرزا صاحب کا صحابی سرور شاہ صاحب کہتے ہیں خاتم الانبیاء کے بعد ہم تو کسی نئے یا پرانے نبی کے قائل نہیں، ہم تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہی پھر آئے ہیں. بتاؤ آگے دیکھیں، ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب نہیں مانا بلکہ اس لیے کہ خدا نے اسے محمد رسول اللہ فرمایا. کوئی نیا نبی نہیں آیا نہ پرانے نبیوں میں سے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گواہی ہوگی. آگے غلام رسول راجے کی ایک اور گواہی لے لیں.
ہم مانتے ہیں چونکہ وہ یعنی مرزا صاحب مورد بعثت ثانی ہونے کی وجہ سے نبی خاتم الانبیاء ہی تھے. تو مطلب بات ختم ہوگی, آخری نبی تو نبی خاتم الانبیاء ہی تھے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ مرزا صاحب کا ساتھی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تیسری گواہی جناب, یہ جناب گواہی میں کیا لکھتے ہیں؟ حوالہ جات ما فوق ذکر سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کو ہی خاتم الانبیاء اور محمد رسول اللہ فرمایا, اور مسیح موعود اور مصطفیٰ میں تفریق کرنے سے منع کیا, اور اس مضمون کا نام تھا مسیح موعود کا مرتبہ. یہ دیکھیں یہ باقاعدہ آرٹیکل کا نام تھا مسیح موعود کا مرتبہ. اور یہ دیکھ لیں حوالہ نمبر 6, یہ دیکھیں حوالہ نمبر 66, یہ دیکھیں الفضل قادیان 28 مئی 1918. یہاں پہ نا اینڈ پہ میں ایک بات کرتا ہوں الفضل کے بارے میں بھی. اچھا اب آگے چوتھی گواہی. اب مرزا صاحب کا بیٹا آ گیا بشیر احمد میں گواہی دینے کے لیے. کہتا ہے وہ جو میں نے پہلے حوالہ پیش کیا, ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا, اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پہلو کھڑا کیا. اب بتائیں ہم نے جو اپنی میموری سے کوٹ کیا وہی ہے نا جی. آگے دیکھیں. اچھا خدا, یہ میں نے پہلے بات لکھی, خدا کے دفتر میں دونوں ایک ہی ہیں. اور یہ جو حوالہ ہے مسیح موعود باعتبار نام, کام, آمد, مقام, مرتبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب وہ سوال آ گیا کہ احمدیت کا کلمہ مختلف کیوں نہیں ہے. یہ سوال احمدیوں سنو ذرا میری بات, یہ سوال لاہوری جماعت نے قادیانی جماعت سے کیا کہ اگر مرزا صاحب اس طرح کے نبی رسول ہیں جیسے پہلے بھی آتے تھے تو مرزا صاحب کے نام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ بناؤ کلمہ ان کے نام کا. مرزا صاحب کے بیٹے نے اس کتاب میں یہ جواب دیا جو جماعتی موقف والی کتاب ہے. اس نے کہا مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے, اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. اب بتائیں کون سی بات واضح نہیں ہے؟ یہ دیکھیں آگے حاصل بحث میں نے لکھا. اچھا یہ سارے حوالے دینے کے بعد نا یہاں پہ ایک بات اس نے کی ہے, یہ دیکھیں ذرا. ہاں یہ دیکھیں 4 مضمون جب الفضل قادیان میں جماعت احمدیہ نے چھاپے کیا ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا غلام قادر عین محمد ہے. اس کے بعد یہ لکھتے, یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ اگر مسیح موعود عین محمد رسول اللہ نہیں تو پھر یہ تمام باتیں بالکل غلط اور بیہودہ ہوں گی. یعنی احمدی آپ کے پاس 2 رستے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے مرزا صاحب کی عبارتیں کوٹ کر کر کے ثابت کیا ہے, یا تو یہ کہو کہ وہ غلط اور بیہودہ ہیں, یا پھر کیا کہو کہ مرزا صاحب عین محمد ہیں. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. دوستو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے, یا آپ اس بات پہ صرف اور صرف تعصب کی بنا پہ, نفرت کی بنیاد پہ اس حوالے سے کہ چونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے زبان سے ادا ہو رہے ہیں, گو کہ تحریر مطلب ہماری نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنی اس سوچ پہ بالکل برقرار رہیے, نفرت کرتے رہیے, مجھے کوئی گلہ نہیں, لیکن اپنے آپ سے محبت کریں. یہ کھول کے باقاعدہ طور پہ جو حوالوں کے نام دیے گئے ہیں, نمبر دیے گئے ہیں, ان کے مطابق چیک کریں کہ یہ تحریر کس کی ہے. یہ اگر تمام تحریرات آپ کی ہیں تو خدا را اپنی آخرت, اپنی بہتری کے لیے, سچائی کے لیے, دیانتداری کے لیے واپس آ جاؤ, آنکھیں کھولیں اور حقیقت کو تسلیم کریں, اور جھوٹ کو چھوڑتے ہوئے, جو غلط ہے اس سے جان چھڑاتے ہوئے سچائی کے راستے میں واپس آ جائیں. سچائی کا جو راستہ ہے وہ صرف وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا تھا, نہ کہ یہ جس نے ٹرو اسلام احمدیت کا نام لے کے اسلام کی آئیڈینٹی کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نہ رہیے گا, یقین کیجئے آپ کو گمراہ کیا گیا ہے, آپ کے ساتھ دھوکہ اور دجل ہوا ہے. اپنی آخرت کو بچا لیں, اپنے آپ کو بچا لیں. اسی کے ساتھ